اس کو ذوالحجہ بھی پڑھتے ہیں اور ذی الحجہ بھی پڑھتے ہیں۔ ذو کے معنی ہے والا، زیوے سے ہی کہا جاتا۔ حجہ حج سے ہے۔ ذوالحجہ یا ذی الحجہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ حج والا۔ گویا اس مہینے کو حج کے ساتھ نسبت حاصل ہے، اس لیے اس کو ذوالحجہ بھی کہتے ہیں اور ذی الحجہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مہینہ قرآن پاک میں جن مہینوں کو اشہر معلومات کہا ہے، یہ مہینہ ان میں داخل ہے۔ الحج اشہر معلومات۔ دوسرا، اس کے اندر حج کے ایام بھی ہیں، اور ان ایام کو قرآن پاک نے ایام معلومات کہا ہے۔ حج کے معلوم دن یا حج کا معلوم مہینہ، یہ دو نام ان دنوں کے لیے ایام معلومات کا لفظ آیا ہے، اور اس مہینے کے لیے اشہر معلومات کا لفظ آیا ہے۔ ان میں جو حج کے ذوالحجہ کے یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں، یہ ایک منفرد فضیلت کے حامل ہیں۔ اور کچھ ایسے احکام ہیں جو خاص اس مہینے کے ساتھ متعلق ہیں، وہ آپ باقی مہینوں میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں، یہ بہت ہی بابرکت اور باعظمت ایام ہیں، اور ان ایام کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر 5 قسمیں کھائی ہیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ والفجر قسم ہے صبح کے وقت کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔ یہ جو 10 راتیں آج کل ہم پر گزر رہی ہیں، ان 10 راتوں کی اللہ پاک نے کیا کہی ہے؟ قسم کھائی ہے۔ والشفع والوتر، شفع سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ جفت ہے، اور وتر سے مراد طاق ہے، اور یہاں مراد کیا ہے؟ ذوالحجہ کی 8 تاریخ جو کہ جفت ہے، اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ جو کہ طاق ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل رہی ہو، یس چلنے کو کہتے ہیں۔ یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا یہ قسمیں عقل والوں کے لیے کافی نہیں ہیں؟ ایک قسم بھی کافی ہوتی ہے، 2 بھی، 3 بھی، 4، پھر کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ کیا یہ عقل والوں کے لیے کافی نہیں ہیں؟
قسم کیا ہوتی ہے اور یہ جو قسم کھائی ہے یہ کس چیز پر کھائی گئی؟ جواب قسم کیا ہے؟ کس چیز کو اللہ پاک کھولنا چاہتے ہیں ان بندوں کے لیے؟ کسی واقعے یا کام کے بالیقین وقوع کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. کسی واقعے یا کام کے بالیقین واقعہ ہونے کے لیے کیا چیز کھائی جاتی ہے؟ قسم کھائی جاتی ہے. مجسٹریٹ صاحب، قاضی صاحب بھی کسی واقعے کے لیے پہلے گواہ طلب کرتے ہیں، اور جب گواہ نہیں ہوتے تو پھر کیا چیز کی جاتی ہے؟ قسم کھائی جاتی ہے، تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ واقعہ یوں ہوا ہے. تو قسم کسی واقعے کے بالیقین وقوع کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے یہاں جس بات پر قسم کھائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ آگے چل کر جواب قسم ہے. وہ کیا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد. ان ربک پانچ قسمیں کھا کے اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے. بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے. اس جملے کے لیے پانچ قسمیں کھائی گئی ہیں. اور کس نے کھائی ہیں؟ کسی اللہ نے، خالق اور مالک نے. کس کو یقین دلانا ہے؟ اس 5-6 فٹ کے اس انسان کو کہ بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے، تو شتر بے مہار نہیں ہے. لہذا یوں بے فکر ہو کر غفلت میں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا. اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا. تجھے ان اوقات کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ہاں حساب دینا. ان دنوں کا بھی، ان راتوں کا بھی. اس لیے کہ مرنے سے پہلے ایک ایک لمحہ ہمیں اس کا حساب دینا ہے. ان ربک لبالمرصاد، فرمایا تیرا رب تیری گھات میں ہے. اور قیامت پر یہ ساری باتیں کھل جائیں گی. یہ اس کا جواب قسم ہے. عمل سے ہی اللہ کے ہاں زندگی کو قیمتی بھی بنانا ہے اور بے قیمت بھی بنے گی. تو ہر رات اور ہر دن عمل کے اعتبار سے حفاظت کے قابل ہے، لیکن فضیلت زمان کے اعتبار سے یہ دن اور راتیں جو گزر رہی ہیں ان کا مقابلہ نہ کوئی اور دن کر سکتے ہیں نہ کوئی اور راتیں کر سکتی ہیں. اس کے ان 10 دنوں کی بھی قسمیں کھائیں، ان کی راتوں کی بھی قسمیں کھائی ہیں. والفجر ولیال عشر، یہ ابتدائی 10 دن اس کی قسم کھائی گئی ہے. اور علماء نے لکھا ہے ان 10 راتوں میں ہر رات کی فضیلت اللہ کے ہاں لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے. لیلۃ القدر کے لیے ہمیں کتنا اشتیاق ہوتا ہے، اور ان راتوں میں عمل کا کوئی اشتیاق نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اللہ معاف کرے ایک کثیر طبقہ ہمارا وہ ہے جو فرض نماز کے لیے بھی اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے. چاہے جائے کہ ان راتوں کو
وہ زندہ بنائے. اللہ والوں کی تو ساری راتیں زندہ ہوتی ہیں. 14 صفتیں سورہ فرقان میں اللہ کے خاص بندوں کی بیان کی گئی ہیں، اور ان میں ایک صفت کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں کبھی اللہ کے سامنے سجدے میں گزرتی ہیں اور کبھی قیام میں گزرتی ہیں. رومی ہو، راضی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. یہ جتنے اللہ والے بنے ہیں، یہ راتوں کے سجدوں نے اور راتوں کے رونے نے ان کو قرب کا یہ مقام عطا کیا ہے. اللہ کے نبی کو بھی کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اب پوری نہیں ہو سکتی تو یہ آخری شب جو ہے، یہ آخری شب جو ہے، یہ بڑے مبارک لمحات ہوتے ہیں. اس میں تو اللہ والوں کی ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع. ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. کیا بدبختی ہے کہ صبح کی نماز کے لیے بھی اس کا پہلو بستر سے الگ نہ ہو. اس لیے کہ ہر شب شب قدر ہے اگر تو ہے قدردان. اللہ والے ہر شب کی قدر کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم. ان کی ساری راتیں سجدوں اور خوف کے اندر، سجدوں کے اور قیام کے اندر گزرتی ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا. وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. کاش اللہ ہمیں بھی یہ حال نصیب فرما دے. کم از کم اس کی آرزو تو کی جائے، اللہ سے مانگا تو جائے. اور وہ تو ایسے دینے والے ہیں. فرمایا جو آدمی رات کو تہجد کی نیت کر کے سو جائے اور تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلی، اس کو تہجد کا ثواب اللہ پاک عطا ہی کر دیتے ہیں. یہ قیام اللیل میں آ ہی جاتا ہے. اور حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں اگر اور کچھ نہیں ہوتا تو عشاء کے بعد 2 رکعت قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لیا کرو، تاکہ کم از کم اس فضیلت کے اندر شامل تو ہو جاؤ. عشاء کے فرض پڑھے تو اس کے بعد کیا کر لو؟ لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. اگر وہ سارا آپ کو نہیں ملتا اور جو مل رہا ہے اس سے تو اپنے کو محروم مت کرو. تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ ان راتوں کو زندہ کرنا ہے. جیسے ان راتوں کے اندر عمل کی فضیلت اور درجہ بڑھ جاتا ہے، یوں ان راتوں کے اندر گناہ کی نحوست بھی بڑھ جاتی ہے. اور جو عید نزدیک آتی ہے ہمارے بازار آباد ہو جاتے ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ان دنوں میں ہماری مساجد آباد ہوں، بازار ویران ہو جائیں. الٹی گنگا بہہ رہی ہے. کیا مرد اور کیا عورتیں. تو ان راتوں کو زندہ کیا جائے. ان راتوں کی فضیلت لیلۃ القدر سے بھی زیادہ. ساری رات نہیں جاگ سکتے تو کم از کم عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھ لی جائے. اور روایات میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو اتنا اجر مل جاتا ہے جیسے اس نے آدھی رات تک اللہ کی عبادت کے اندر گزار دی. اور جو صبح کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے گویا اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کے اندر گزار دی. اور جو ایسا لینے والے سے بھی نہ لے اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے. یہ وہ راتیں ہیں جن کی قسم اللہ پاک نے قرآن کے اندر کھائی ہے. اور کس لیے کھائی ہے؟ کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر عمل کی قوت کو طاقت مل جائے اور ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ. مجھے ان 10 راتوں کی قسم ہے جو راتیں آج میرے اور آپ کی غفلت کی نظر ہو جاتی ہیں.
تو ان راتوں کی فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے ہاں لیلۃ القدر سے بھی بڑا درجہ رکھتی ہے ان راتوں کی عبادت. اور ان کے دنوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کے دن کا، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. اور پھر خصوصاً 9ویں تاریخ کا روزہ، یہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے. ایک سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف کرنے کا سبب ہے. اور کتنے سالوں کے روزے کا ثواب ہے ایک دن کے روزے میں؟ میں نے رات کی فضیلت بتائی، یہ دنوں کی فضیلت بتا رہا ہوں. اس کے دن کے اعمال کی یہ فضیلت اور رات کے اعمال کی یہ فضیلت ہے. اس لیے اللہ پاک نے اس کے دنوں پر بھی قسم کھائی، اس کی راتوں پر بھی قسم کھائی.